बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेपाया रहमतों और बरकतों का एजाज़ हासिल करते हुए जो उसने फरावानी से हमें अता फरमाई, खालिक़े कायनात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान, और रमज़ानुल मुबारक की बबरकत सातों में आज है हफ्ता और 9 मई का दिन। आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन की बढ़ती हुई आवीज़श पर, जबकि कोरोना की तबाहकारियां भी अरूज पर हैं। क्या अमेरिका, इसराइल और उनके इत्तेहादी कोरोना कंट्रोल से बाहर होने से पहले ही, उसकी इब्तिदा में ही उसके बारे में जानते थे? क्या उन्होंने जानबूझ के कोई इकदाम नहीं उठाए? क्या इसराइल, अमेरिका और नेटो ने दानिस्ता इस वबा की तरफ से आंखें बंद किए रखी? क्या वो अपनी कोताही का इल्जाम चीन पे लगाने पे तुले हुए हैं? क्या वो अपनी सुस्ती का सारा मलबा चीन पे डाल सकेंगे? क्या चीन और अमेरिका आवीज़श कंट्रोल से बाहर हो सकती है? क्या ये लड़ाई किसी नई सर्द जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम ये सारे सवालात का जवाब देखें, सोचें, आपसे गुजारिश है कि आप तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और उसके बाद अपनी आरा से, अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। तो बात करते हैं अमेरिका चीन कोरोना वार की। अभी तक पूरी दुनिया पे छाई हुई कोरोना की मुहलिक वबा पर चीन और इसराइल के सिवा कोई मुल्क भी काबू नहीं पा सका। एंटार्कटिका ही सिर्फ एक ऐसा इलाका है जिस बर्फीले मैदान पर यह वायरस अपने खौफनाक कदम नहीं डाल पाया। कोरोना के हवाले से अगरचे मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थीरीज, साजिशी नजरियात जेर बहस रहते हैं। मसलन ये आफत दुनिया पर चौधराहट जमाने की कोशिश करने वाले दानिस्ता लेकर आए हैं, या ये कि ये एक बायोलॉजिकल हथियार की तैयारी के दौरान होने वाले हादसे की वजह से ये वायरस लीक हुआ है। CIA और WHO ने इसे कोरोना को फितरी करार देते हुए सारे साजिशी नजरियात को रद्द कर दिया है। अमेरिका और चीन के दरमियान इसके फैलाव के हवाले से एक खौफनाक बयानबाजी जोरों पर है। सदर ट्रंप के बयानात ने इस दो तरफा आग को बहुत ज्यादा ही बढ़ावा दे दिया है, और अमेरिका में सदर ट्रंप के मुखालफिन इसे
صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا شاخسانہ قرار دے رہے ہیں۔ امریکہ میں 3 نومبر کو صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ صدر کے الیکشن کے ساتھ مقننہ کئی ریاستوں کے گورنرز اور مقامی قیادت کا چناؤ بھی ہوگا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اپنے قدامت پرستانہ ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدر کے انتخاب کے ساتھ ساتھ کانگریس میں بھی بھرپور اکثریت سے فاتح قرار پائیں۔ امریکہ کے شہر ڈیموکریٹک پارٹی کے گڑھ ہیں اور اتفاق سے امریکہ میں شہروں میں ہی کرونا نے اپنے پنجے گاڑ رکھے۔ نیو یارک، اٹلانٹا، ڈینور، شکاگو، سان فرانسسکو، ہیوسٹن اور واشنگٹن ڈی سی سمیت بڑے شہروں کے عمائدین کو گلہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی وفاقی گورنمنٹ کرونا سے نمٹنے میں ان کی بالکل مدد نہیں کر رہی۔ دیہی علاقے امریکہ کے اتفاق سے وہاں کرونا نہیں پہنچ سکا، وہ علاقے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے یہ سنسنی خیز انکشاف کیا ہے 16 اپریل کی نشریات میں۔ اس نے بتایا کہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کو نومبر کے دوسرے ہفتے میں ووہان سے وبا کے آغاز کا اندازہ ہو گیا تھا۔ امریکہ کو نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہی ووہان سے کرونا وائرس کی وبا کے آغاز کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چین کو بھی اس کا پتہ تھا۔ امریکی ایجنسیوں نے صدر ٹرمپ کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اور پھر امریکہ نے اپنے اتحادیوں نیٹو اور اسرائیل کو بھی ووہان سے کرونا وائرس کے آغاز کی اطلاع دے دی تھی، لیکن ان تینوں اتحادیوں نے وبا کے انسداد کے لیے کوئی بھی دلچسپی نہیں لی اور نہ ہی کوئی سرگرمی دکھائی۔ یہ غفلت کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی بے شمار تھیریز زیر بحث ہیں۔ ٹرمپ کے مخالفین ان کے اس رویے سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے کی بجائے بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ مشیگن، پینسلوانیا میں جہاں سے وہ الیکشن جیتے تھے، اب انتخابی جائزوں میں ان کے حریف جو بائیڈن ان سے بہت آگے نظر آتے ہیں۔ اس سیاسی دباؤ سے نکلنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی ساری توپوں کا رخ چین کی طرف پھیر دیا ہے اور چین کو کرونا وبا کا مورد الزام ٹھہرانے پر بضد ہے۔ اپنے الزامات کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چین نے دانستہ یہ سب کچھ صرف اور صرف انہیں الیکشن میں ناکام کرنے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں وبا کو روکا جا سکتا تھا، چین نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور معلومات کی فراہمی میں بھی چین نے شفافیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ غلطی تھی تو چین کو اس غلطی کو کھلے عام تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ جب ٹرمپ سے جرمن اخبار بلڈ کے اداریے میں تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا، جس میں اخبار نے لکھا ہے
چین جرمنی کو $130 ارب ہرجانہ ادا کرے، تو ٹرمپ نے اس اداریے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو اس سے کئی گنا زیادہ کی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم نے حتمی رقم کا تعین نہیں کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ذمہ داروں کا احتساب کرنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار طریقے ہیں۔ ہٹ جانے کے حوالے سے 30 اپریل کو واشنگٹن پوسٹ نے انکشاف کیا کہ امریکہ چینی حکومت کی طرف سے خریدے گئے کچھ بانڈز کو تحلیل کرنے اور سود کی ادائیگی معطل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ بانڈز اور ٹریجری بلز کی صورت میں امریکہ پر چین کے قرضے کا حجم $200 ارب ہے، جو امریکہ کے کل غیر ملکی قرضوں کا 19% ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے اس بات پر چین نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور امریکہ کی اتھارٹیز کو اس بات سے انکار کرنا پڑا۔ امریکہ کے علاوہ اب فرانس نے بھی چین پر الزام لگایا ہے اور برطانیہ کے بورس جانسن بھی چینی کوتاہی کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ مائک پومپیو بھی یہ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ ذمہ داروں کے احتساب میں سنجیدہ بھی ہیں اور پرعزم بھی، یہاں تک کہ کئی امریکی عدالتوں میں بھی متاثرین نے چین کے خلاف استغاثے دائر کر دیے ہیں، جن میں چینی حکومت کو وائرس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے متاثرین کے نقصانات کے ازالے کا حکم دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ امریکی عدالتوں میں دائر کیے گئے ان ہٹ جانے کے دعووں کا حجم بھی $200 ارب کے مساوی ہے۔ 30 اپریل کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھی چین امریکہ آویزش اور کرونا میں چین کے کردار پر بات ہوئی۔ چین نے اس ساری گفتگو کو سلامتی کونسل کے دائرہ کار سے باہر قرار دے دیا، جبکہ برطانیہ اور فرانس نے سلامتی کونسل کی سرد مہری پر تنقید کی۔ ادھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پوری دنیا سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ متحد ہو کر اس مہلک وبا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی وجہ سے کورونا کی انسدادی مہم بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جس پر صدر ٹرمپ نے WHO کو چین کا حمایت کار قرار دیتے ہوئے اس کی ساری امداد معطل کر دی، اور اس طرح سے بات بہت دور تلک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ ساری فضا صرف کورونا تک محدود نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل پاور پلیئرز پوری دنیا میں اس کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ، جن میں اسرائیل اور انڈیا بھی شامل ہیں، چین اور اس کے اتحادیوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے انڈیا بھی ریکارڈ انداز میں LOC پر معاہدہ جنگ بندی کی شدید ترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور انڈیا میں ایک خاص طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں صرف ایک ہی نعرہ گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے: پاکستان کے ساتھ جنگ کا۔
پاکستان بھی ان ساری کوششوں سے آگاہ ہے، اپنے گھوڑے تیار رکھے ہوئے ہے، اگرچہ پاکستان کی بنیادی خواہش امن کی ہے، خطے کا امن پاکستان کو بہت عزیز ہے، لیکن یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی بھی شرارت کی گئی تو اس کا ایسا جواب دیا جائے گا کہ شرارت کرنے والے ہمیشہ اسے یاد رکھیں گے۔